بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك والبيت يا نبي الله بندے پروردگار محمد احمد نبی دوستارے جاریان خامدہ دے نبی مذہب انبیاء ملت حضرت خلیل خاتمہ وسیعان جس سبحانی گھڑی چمکا تیبہ کا جان جس سبحانی گھڑی چمکا تیبہ کا جان اس کے لفظ ساتھ بلاکم سلام اس کے لفظ ساتھ بلاکم سلام کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے پیار لوگوں قلم تیرے ہے واجعل جبوتا لهم شارے متوا تیرا واجعل جبوتا لهم شارے متوا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں دینے والا تیرا جو کرم ہے سارے متوا واجعل جودك لهم شارے متوا تیرا واجعل جودك لهم شارے متوا تیرا نہیں سنتا
تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واجا جو کرم ہے شاہے بدوار تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے بندی یعنی محیب میں نہیں میرا تیرا اتنی محیب میں نہیں میرا تیرا جو نام ہے شاہے بدوار تیرا سمیع امام آج کا مبارک سے آج بروز جمعہ آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر جس عنوان پر ہم پیشکش کرنے والے ہیں وہ ہے شان سیدنا فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الہی ہے کہ جہاں اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ذکر صالحین کا ضرور رحمت جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور صالحین وہ کون ہیں وہ مخلص صحابہ ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو بنیاد رکھی ہے اسلام کی خلوص نیت کے ساتھ وہ آج تک دنیا کے سامنے آیا ہے جو فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ نے کیے وہ تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھے گئے اور تاریخ آج بھی یہی بتا رہی ہے کہ اگر صحابہ کے دور کے اندر جو فیصلے ہوئے جو انصاف ہوئے جو اس دور کے اندر مسلمانوں کو اہل اسلام کو انسانیت کو پوری دنیا کو جو راحت اور سکون ملا ہے اور جو
خرافات ہیں، جو خرابیاں ہیں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ظلمات کے سمندروں کو، تاریکیوں کے اندر جو ڈوبے ہوئے تھے، جو گمنام تھے، ان ظلمات کو، ان اندھیروں کو روشن کیا ہے تو وہ حضور کے ساتھیوں کو ملا۔ حضور کے پاس بیٹھنے والے وہ شاگرد، وہ تربیت یافتہ، آج اگر ایک استاد ہے وہ کسی کو کھیلنا سکھا دیتا ہے، کسی کو پڑھنا سکھا دیتا ہے، کسی کو تقریر سکھا دیتا ہے، کسی کو وعظ و نصیحت کرنا سکھا دیتا ہے، تو جب وہ مقرر تقریر کرنے والا، جب وہ کھلاڑی کھیلنے والا، جب وہ ہنر مند اپنا ہنر دکھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا استاد بڑا کامل ہے، اس کا استاد بڑا کامل ہے، اس انجینئر نے ایک ایسے استاد سے سیکھا ہے جس استاد نے پوری دنیا کے اندر اپنا سکہ دکھایا ہے اور پوری دنیا میں استاد کہتی ہے۔ یہ نصرت فتح علی خان کا سکھا ہوا ہے، یہ سروں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس بڑے راز ہیں، بڑا ترنم ہے، ہم استاد کو شاباش دیتے ہیں، ہم نے کہتے ہیں کمال اس کا نہیں ہے، کمال اس کے استاد کا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جن کا استاد کوئی عام استاد نہیں ہے، جن کا استاد کوئی عام پروفیسر نہیں ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ آمنہ خلاص بن یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، جو جنوں انس کے بھی سردار ہیں، جو استاد ہیں، وہ کامل استاد ہیں، ان سے کوئی بڑا اکمل نہیں، کوئی کامل نہیں، کوئی ان سے بڑا پروفیسر نہیں ہے، کوئی ان سے بڑا ڈاکٹر نہیں ہے، ان سے بڑا ہے تو رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بعد خدا کوئی قصہ مختصر محمد مصطفیٰ سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن نے سبق سیکھا ہے، آج دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، ان کا کلمہ پڑھ کر، مسلمان ہو کر سر کٹا رہی ہے، تو ان کا کیا عالم ہوگا جو حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور سے سبق پڑھاتا ہے۔ جب حسن کا ان کا جلوہ تھا، انوار کا عالم کیا ہوگا، بنتے کے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت سے امت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان والی، اس وقت رسول اکرم کے دربار معلوم، اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، تو محمد مصطفیٰ سرور کائنات نے جو سبق پڑھایا تھا، اس سبق کو صدیق اکبر نے یاد کیا، اس سبق کو فاروق اعظم نے یاد کیا، اس سبق کو حضرت عثمان نے یاد کیا، علی المرتضی شیر خدا نے یاد کیا، طلحہ زبیر نے یاد کیا، اور پھر دنیا کو بتایا کہ ہمارا کوئی استاد عام نہیں ہے، ہمارا تو استاد وہ ہے جو کائنات کا مالک ہے۔ خالق کل نعام کو مالک کل بنا دیا، خالق کل
سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کائنات کا غالب بنایا اور پوری انسانیت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے، اگر آج انسانیت تباہی کے بہانے پر ہے تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ چکی ہے، حضور کی سنتوں کو چھوڑ چکی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر لے دنیا تو پوری دنیا نجات پا جائے گی۔ سمیع کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموش رہنے والا نجات پا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اس کا بیٹا ہوا، اس نے اپنے بیٹوں کو تمام علوم سکھائے، دنیا کے علوم سکھائے۔ اس نے دنیا کے علوم سیکھے، بڑے بڑے پروفیسروں سے، ڈاکٹروں سے اس نے تعلیم حاصل کی۔ آخرکار اس کے والد جو اس کا باپ بادشاہ تھا، اس کو خیال آیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تمام تعلیم سکھائی ہے لیکن دین کی تعلیم نہیں سکھائی، اس نے مدرسے میں بھیج دیا۔ بچہ مدرسے میں پہنچا، استاد صاحب نے یہ حدیث پڑھی کہ جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس نے حدیث سنی، چلا گیا، گھر پہنچا، کوئی اسے بلاتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، وہ خاموش ہے، خاموشی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ سارے وزیر مشیر پریشان ہو گئے، بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بچے کو مدرسے کے اندر بھیجا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ بڑے بڑے حکیم طبیب آئے، وہ بچہ نہیں بول رہا، لیکن ایک حکیم آیا، اس نے کہا بادشاہ اگر یہ نہیں بولتا تو اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر کوئی بات بیٹھ چکی ہے، اس کو بیٹھ لے جایا کرو، کوئی پارک کے اندر، کوئی جنگل کے اندر اس کو گرایا کرو۔ وہ بادشاہ نے حکم دیا، اس کو جنگل کے اندر لے گئے، وہ جنگل میں چلا گیا، جنگل میں وہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ شکاری ہیں، وہ جنگل سے شکار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فاختہ بیٹھی ہے، وہ فاختہ بولی، شکاری نے دیکھا، اس کو تیر مارا، اس نے وہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا وہ بولا کہ صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اگر یہ فاختہ نہ بولتی تو اس کا کام تمام نہ ہوتا، اس کو شکاری شکار نہ کرتا۔ یہ بولی ہے، شکاری نے شکار کر دیا ہے۔ اس نے جب یہ بولا وہ دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئے، کہنے لگے بادشاہ یہ جان بوجھ کر نہیں بولتا، یہ اس نے آج ایک الفاظ نکالا ہے صدقت یا رسول اللہ، اس نے الفاظ نکالے ہیں، تھوڑا سا یہ بولا ہے، یہ جان بوجھ کر نہیں بولتا۔ پھر بادشاہ نے کہا یہ کیوں نہیں بولتا، اس کو بلاؤ، پھر وہ نہیں بولا، لیکن انہوں نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر وہ مار کھا رہا تھا، ادھر سے کہہ رہا تھا صدقت یا رسول اللہ، ادھر سے کیا کہہ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، اگر میں بھی نہ بولتا تو میں بھی مار نہ کھاتا، میں خاموش رہتا۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اسی طرح لاکھوں حدیثیں ہیں، اگر ایک حدیث پر عمل کرنے سے اتنی نجات ملتی ہے تو پھر لاکھوں حدیثوں پر اگر عمل کریں گے تو دنیا سمجھ جائے گی، دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا، دنیا آباد ہو جائے گی۔ لیکن آج بربادی کا سماج یہ ہے کہ ہم نے سیرت کے نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ حضور کی سیرت کو اپنانے والے صحابہ تھے۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے میں ایک ایت مقدسہ مطالعہ پڑھنے کا جذبہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد رسول
محمد اللہ کے رسول ہیں والذین آمنوا اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، وہ آپس کے اندر تو محبت کرنے والے ہیں لیکن کفار کے لیے سخت ہے۔ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس کے اندر محبت کرتے ہیں، کفار کے لیے سخت ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا آپس کے اندر محبت کرتا ہے، مسلمانوں سے پیار کرتا ہے، کفار سے نفرت کرتا ہے، یہود و نصارہ سے نفرت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ آج دنیا اسلام کے اندر تو ہے لیکن آپس کے اندر محبت نہیں ہے، یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ اسلام کا درس یہ ہے کہ اپنا بھائی جو کلمہ جو مسلمان ہے اسے پیار کیا جائے، اور تو کچھ نہیں یہ کرتا، لیکن اس نے اللہ کا کلمہ رسول کا کلمہ تو پڑھا ہے، اللہ رسول کا کلمہ تو پڑھا ہے۔ سامعین کرام، اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دی، آنکھ دی، ہاتھ دیے، زبان دی، پاؤں دیے، عقل دی، سوجھ بوجھ دی، شرم و حیا دی، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اگر اللہ کو نہیں مانا تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے رسول کو نہیں مانا کچھ بھی نہیں ہے۔ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر ہم نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، اگر ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کی سیرت کو اپناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنوں سے پیار کریں اور دشمنوں سے نفرت کریں۔ کیا کریں؟ اپنوں سے پیار کرنا ہے، اور اپنا کون ہے؟ حضور نے فرمایا المسلم اخوۃ المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ مسلمان مسلمان کا دوست ہے، وہ کافروں کا دشمن ہے، اور کافر اسلام کے بھی دشمن ہے، اللہ کے بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہے، اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنوں سے نفرت شروع کر دی، غیروں سے محبت شروع کر دی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان یہ تو کچھ بھی نہیں۔ دل نگاہ اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ نگاہ کے اندر حیا ہونی چاہیے، دل کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ اگر دل کے اندر محبت نہیں ہے، نگاہ کے اندر اگر حیا نہیں ہے، اپنے دوست کو ہم دشمن سمجھتے ہیں اور دشمن کو دوست سمجھتے ہیں۔ یہ کس نے ہمیں تعلیم دی ہے؟ یہ غیروں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے، مسلمان ہمیں کہتے ہیں، رسول ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے آپس کے اندر محبت کرنی ہے، کفار سے نفرت کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی یہی فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس کے اندر ایک ساتھ رہنا ہے اور کفار سے نفرت کرنی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ ہم سب ملتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه، اس میں مراد کیا ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، کیونکہ وہ حضور کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ باقی صحابہ بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اللہ نے صدیق اکبر کو زیادہ قرب حاصل ہے۔ تو والذین معه سے مراد وہ ہیں، اور اشداء علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا مثال شکم
محرم الحرام کو ہے، اور آج 28 محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور 26 تاریخ کو یعنی 26 ذوالحج کو آپ تسلیم ہوئے مسجد کے اندر تھے، اور دیکھو یہ وہ لوگ مسجد سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، تو ان کی شہادت بھی ہوئی تو مسجد کے اندر، شہادت بھی ہوئی ہے تو وہ بھی مسجد کے اندر، تو وہ مسجد سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، اور انہوں نے جو دشمن تھے انہوں نے وار کیا 26 تاریخ کو، اور جب ہم محرم الحرام کو آپ کا مثال مبارک ہوا، اور آپ کی کسے مشہور ہیں، آپ کے بارے میں کیا ہے کہ دین نبیتا رومے تے قرآنے کنتو والے اوپر بہادر جو رونے ہو کر لاوے، وہ فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک قانون، ایک فیصلہ تاریخ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور آپ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک قانون نافذ کیا کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں۔ حضور کے دور میں مسجد میں عورتیں جاتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ عورتیں مسجد کے اندر نہ جائیں، اور اگر آج مسجد کے اندر عورتیں ہوتی ہماری نمازیں کہاں تھی، ہمارے روزے کہاں تھے؟ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے اسلام کو برباد کرایا، جس نے حیات شرف کو برباد کرایا، اور آپ کا ایک ایک فیصلہ، ایک ایک قانون ہے۔ فاروق اعظم سرکار دیکھ تو نہیں رہے، آپ دودھ کے اندر پانی ڈال دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا، ہمیں دودھ کو بیچنا ہے، زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ صحابی کرام اس لڑکی نے کہا اپنی مرد سے کہ اگر فاروق اعظم نہیں دیکھ رہا تو فاروق اعظم کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ادھر اس نے بات کی گھر کے اندر
इनाम भी दिया। सहाबा है उनको जन्नत की बशारत दी है, तो जन्नती को जो पूरा भला है वो जन्नत की उम्मीद रखेगी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और हम सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा से मोहब्बत नसीब अता फरमाए।